کل تک ظاہر ہے آپ وزیر مملکت برائے خارجہ تھی، اس ایشو پر ہم نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی۔ اب تحریک انصاف کا اصرار تھا کہ سائفر ہے اور سازش بھی ہے، حکومت کا اصرار تھا کہ سائفر ضرور ہے مگر سازش کوئی نہیں ہوئی ہے اور اس پر ڈیمارش بھی کر دیا گیا ہے۔ اب جو مندرجات آئے ہیں کہ آپ اسے کنفرم کر رہی ہیں کہ مندرجات درست ہیں اور تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جی دیکھیے ہمارا الزام بھی درست ثابت ہو گیا؟ لیکن پہلے تو شاہزیب آپ کو یہ بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز، کبھی بھی کوئی لیک ڈاکیومنٹ کو کسی قسم کا حکومت پاکستان کی، جبکہ ہم حکومت میں نہیں ہیں، اگر کسی چیز کا جو آپ کو ایز این آفیشیل پتہ چلے اس کو آپ نہ کنفرم کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اور کسی لیک ڈاکیومنٹ کی اوتھینسٹی دیکھنے کے لیے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کس نے لیک کیا ہے، کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹ اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے وہ ٹیکسٹ بڑی کلیئرلی پڑھا ہے اور اس میں کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے دیٹ وی کوڈ ناٹ ascertain the authenticity of this document by پاکستانی سورسز۔ تو جو سٹوری لکھنے والا ہے وہی پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس ڈاکیومنٹ کا یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ صحیح ڈاکیومنٹ ہے کہ غلط ہے، لیکن یہ میرے پاس ٹیکسٹ ہے، اس کے اوپر میں نے ایک پوری سٹوری بنا دی۔ تو ایز فار ایز یہ آپ کا کوشچن ہے، اس کا جواب تو یہ ہے کہ جو سٹوری لکھنے والا ہے وہی یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے نہیں پتا یہ سٹوری صحیح ہے کہ غلط ہے۔ مگر اس کے جو کانٹینٹس ہیں ظاہر ہے وہ وہی ہیں تقریباً جو کہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے یا صحافیوں سے ملاقات میں بھی انہوں نے بتائے تھے۔ متعدد صحافی اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں۔ اب تحریک انصاف اس کو بنیاد بنا کر کہہ رہی ہے کہ سازش کنفرم ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب بات درست کرتے تھے۔ دیکھیں اس میں دو تین پوائنٹس، اگر آپ مجھے اجازت دینا میں دو تین پوائنٹ، ایک تو پہلے میں نے بتا دیا سورس کی اوتھینسٹی، جو سورس ہے نہیں اوتھینسٹی آف دا ڈاکیومنٹ۔ دوسری ایک بہت انٹرسٹنگ بات اس میں مجھے یہ نظر آتی ہے کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سورس دیتی ہے کوئی ڈاکیومنٹ جو کہ لیک ڈاکیومنٹ ہو، جو سینسٹیو ڈاکیومنٹ ہو، وہ کسی کو دیتی ہے تو وہ ہمیشہ ایک ان کی پری ریکویزٹ ہوتی ہے کہ جی میرا آپ نے سورس کو ریویل نہیں کرنا۔ یہاں پہ بار بار کہا جا رہا ہے سورس کو کہا جا رہا ہے کہ جی سورس ملٹری ہے، آلموسٹ لائک جس نے ریویل کیا اس نے کہا ہے کہ جی آپ یہ کہہ دیں کہ سورس ملٹری ہے۔ یو نو آئی ایم جسٹ گیونگ یو مائی اسیسمنٹ۔ دوسری بات یہ آپ نے جو سوال کیا کہ جی کیا وہ مگر دوسری بات پر آنے سے پہلے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سورس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اس کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں ایبسلیوٹلی وہ یہ بھی کہہ رہی ہے اور وہ یہ بھی، تو یہ کیا لگ رہا ہے کہ سورس خود مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو سورس کے بارے میں الٹا کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو ایکسپلوئٹ کریں۔ اور دوسرا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی سورس کوئی ملٹری میں بہت لوور ملٹری کے لوگ ہیں ایٹسیٹرا، میں آپ کو اور کسی چیز کی اگر ایشورنس دے سکوں یا نہ دے سکوں، میں آپ کو اس چیز کی ایشورنس ضرور دے سکتی ہوں کہ یہ لوور کسی بھی ہمارے آفس میں بھی میرا نہیں رہا، لیکن کسی بھی آفیشیل چینل میں انسٹیٹیوشن میں یہ کسی لوور سورس کو اس کا ایکسیس نہیں ہے۔ I can assure you of that۔ تو مجھے اس پہ بہت تعجب ہو رہا ہے، اٹس آلموسٹ لائک اے من گھڑت ٹائپ آف اے اسٹوری۔ دوسرا آپ نے کہا ان کی سازش ختم ہوگی، اب سازش کے جو میں معذرت کے ساتھ پھر اس والے پوائنٹ پر آنے سے پہلے ایک سائفر تھا جو گم ہوا ہے جس کے حوالے سے تحقیقات بھی ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے آج حامد میر صاحب کو انٹرویو دیا، انہوں نے بھی آلموسٹ یہ امپلائی کیا کہ ایک ہی سائفر گم ہوا ہے، عمران خان صاحب نے قبول کیا ہے۔ آپ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ سورس وہ ہے پھر؟ جی میں کچھ نہیں کہہ رہی، میں I would like to stick myself to facts۔ Facts is there's only one cipher missing۔ There was only one cipher missing۔ اور وہ سائفر عمران خان صاحب سے مس ہوا تھا، ان سے انہوں نے خود کہا ہے کہ مجھ سے مسنگ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئی ایم ناٹ سیئنگ اینی تھنگ، دس از آئی ایم جسٹ اسٹیٹنگ فیکچوئل پوزیشنز۔ بٹ بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ آ جائیں سازش کے کوشچن پہ۔ سازش کی اسمپشن کیا ہے؟ اسمپشن سازش کی ہے جی یہ رشیا کے ساتھ تعلقات بہت کر رہے تھے اس لیے ان کو ریموو کرنا پڑا۔ پہلے تو دا ہول کوشچن آف کہ جی ان کو ریموو کرنا، ایک پاکستان کی پارلیمنٹ نے جو 170 لوگوں کا پلس کا کام تھا وہ ایک یو ایس کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بندے نے کرایا۔ مطلب دس از انکریڈولس اینڈ ریڈیکولس ٹو اے پوائنٹ وچ از بیونڈ لاجک۔ دوسرا یہ کہنا کہ جی وہ رشیا کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ کرائے تھے، تو کیا جو حکومت ان کے بعد آئی اس نے رشیا کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے؟ آپ پچھلے 15 مہینے میں دیکھ لیں، رشیا کے میں فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری کا وزٹ ہوا، بائی لیٹرل وزٹ ہوا، بہت اس وزٹ میں جو چیزیں سامنے آئیں اس سے وہ ہم سارے جانتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہم نے جو بات پہلے نہیں ہو رہی تھی کانٹریکٹ ہم نے وہ کیا، ان کے ساتھ باقی کئی چیزوں پہ ریلیٹڈ ٹو افغانستان کئی میٹنگ ہوئی، باقی چیزوں پہ بے شمار میٹنگ ہوئی، پرائم منسٹر لیول پہ بھی ہوئی۔ ہر میٹنگ میں مطلب جو آپ کی کانفرنسز بھی ہوتی تھی ان میں بھی پہلی سائڈ میٹنگ ہم ان کے ساتھ کرتے تھے۔ تو کیا لیکن جھکاؤ نہ اس طرف تھا نہ اس طرف تھا، اسی کو بیلنس فارن پالیسی کہتے ہیں فار دی انٹرسٹ آف پاکستان۔ سو یہ اسمپشن کہ ہٹایا گیا کیونکہ ہم رشیا کے ساتھ
تو جو جن کو لگایا گیا سو ٹو اسپیک، کیا انہوں نے رشیا کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے؟ پھر یہ اسمپشن کہ جی یوکرین پہ کیونکہ بیلنس پوزیشن بھی ہوئی تھی، نان نیوٹرل سٹانس لیا تھا، کیا ہم نے آ کے یوکرین پہ نیوٹرل سٹانس ختم کر دیا؟ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی 3 UN جنرل اسمبلی کی ریزولوشنز آئی ہیں، پاکستان کا سٹانس ریمین واٹ اٹ واز، اٹ واز اے نیوٹرل سٹانس، کیونکہ ہم نے اپنی کانفلکٹ سے سیکھ کے جو ہمارے بیک ڈور میں ہوئی پاکستان کی اسٹیٹ نے، and when I say state, I do not mean the institution, I mean the state of Pakistan represented by the Foreign Office, by the Parliament, by the institutions, by everyone, all of Pakistan, all of the government, all of the state of Pakistan نے ایک پوزیشن لی تھی، وہ پوزیشن کنسسٹنٹ رہی۔ پھر اگر آپ اس کو اور پوچھ لیں تو there is absolutely nothing، جو سازش کے جو قدو خاص بتائے گئے ہیں، جن پلرز پہ اس سازش کو ریسٹ کرانے کی کوشش کرائی گئی ہے، وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ بٹ واٹ از ایکچولی یونیک اباؤٹ دس کیس، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ہم ساروں کو وی ہیو ایکسیس ٹو انفارمیشن اینڈ کانورسیشن، مطلب ہم ایک ایکسیس ایسے میٹنگز میں ہوتی ہیں یا ایسے ہمیں بتائی جاتی ہیں چیزیں آفیشیل چینل سے، جو کہ کافی کبھی کبھی تلخ بھی ہوتی ہیں، تھریٹننگ بھی ہوتی ہیں، وارننگ بھی ہوتی ہیں، کنگریچولیٹری بھی ہوتی ہیں، لوننگ بھی ہوتی ہیں، ہر قسم کے تعلقات ہر وقت آپ مختلف ممالک کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ آج عمران خان صاحب تو شاید 3 سال کے لیے وزیر اعظم بنے ہوں گے، ان سے بہت پہلے وزیر اعظم آئے، ان سے بہت بعد میں بھی انشاءاللہ وزیر اعظم آتے رہیں گے۔ واٹ از یونیک اباؤٹ دس ہول کیس از کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے انٹرنل ڈاکیومنٹس کے اوپر سیاست کھیلی ہو۔ دیٹس the only thing which is unique in this۔ مجھے یہ بھی بتائے گا کہ جو سیاست ہے، اب ظاہر آپ نے ہمارے پروگرام میں بتایا تھا کہ جو اسد مجید خان صاحب ہیں انہوں نے بھی ڈی مارچ کا ہی کہا تھا، جو پاکستانی وہاں پر سفیر ہیں، پیشہ محمود قریشی صاحب نے بھی اس بات کو کنفرم کیا کہ انہوں نے ڈی مارچ کا کہا تھا، اور اب جو ڈاکیومنٹ آیا ہے جس کی اوتھینٹسٹی کو آپ کنفرم نہیں کر رہی ہیں، اس میں بھی آخر میں لکھا ہوا ہے کہ ڈی مارچ کی بات کی گئی تھی۔ تو ڈی مارچ پاکستان نے کر بھی دیا، مگر ایگزیکٹلی جب آپ اس کمیونیکیشن کو دیکھتی ہیں، لینگویج کو دیکھتی ہیں، جو کہ آپ نے اصل میں لینگویج دیکھی ہے، ڈونلڈ لو کیا کہہ رہے ہیں؟ وارننگ دے رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں، کنسرن کا اظہار کر رہے ہیں EU کا بھی، امریکہ کا بھی، کہ جی ناراضی پائی جاتی ہے جس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان جا رہے ہیں، ایگزیکٹلی کیا کہہ رہے تھے وہ؟ دیکھیں شاہزیب، میں بالکل آئی ول بی ویری کیئرفل ان ناٹ کامنٹنگ آن دس پرٹیکولر ٹیکسٹ، کیونکہ یہ میں نے تو اس کو نہ اوتھینٹیکیٹ کیا، نہ میں اس کے اوپر کامنٹ کر رہی ہوں۔ جہاں تک آپ کا جو میں نے پہلے کہا تھا اس کے بارے میں کہ ڈی مارچ کی انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا، میں آپ کو صرف یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ایک نارمل کورس آف ایکشن میں ایک ڈپلومیٹ جو کہ پاکستان کا سفیر کہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ کچھ سنتا ہے، وہ رپورٹ کر دیتا ہے، پھر وہ اس کی اپنی اسیسمنٹ دے دیتا ہے، اور اسی طرح سلسلہ آپ کا حکومت چلانے کا چلتا رہتا ہے۔ لیکن اس میں اس طرح کی بات، یہ جو پیکیولیرٹی اور اب نارمیلٹی ایسوسیٹ کی جا رہی ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی چیزیں بہت دفعہ ہوتی رہتی ہیں. لیکن میں کیا کہہ رہی ہوں، میں یہ کہہ رہی ہوں واٹ از یونیک اباؤٹ دس کیس از دیٹ کوئی اس کو پولیٹیسائز کر کے منظر عام پہ جلسے جلوسوں کا حصہ بنا کے پاکستان کی ڈپلومیسی کو چراہے پہ نہیں کھڑا کرتا یا اس کو بے انتہا خطرات سے منسلک نہیں کرتا. بیکاز ٹمورو میں آپ کو یہ بات بالکل وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کے لیڈرشپ کے ساتھ، آپ کے ڈپلومیٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے ہر کوئی شرمائے گا، ہر کوئی گھبرائے گا کہ جی ان کے سیاستدان تو جلسوں میں ہماری کہی ہوئی باتوں کو لے جا کے اپنے ووٹ لینا چاہتے ہیں.